تاریخ کی بڑی جو پیکس ہیں وہ یہاں سے گزاری. 10.5 لاکھ خانکی سے گزرا, 10,77,000 کیوسکس اس رات آپ کے ساتھ ہم لمحہ بلمحہ چیزیں شیئر کرتے رہے. قادر آباد سے گزرا اور ہمیں یہاں پہ پڑا, اور منڈی بہاؤالدین کے تقریباً 40 سے 50 دیہات میں یہ پانی اس وقت ہوتا ہوا پھر دوبارہ دریا میں یہ جا رہا ہے. اس کے بعد اگلا ہمیں چیلنج درپیش تھا رواز برج کا جھنگ میں, اور وہ بالکل رات ٹائملی اس کا فیصلہ کیا گیا. چیف سیکرٹری صاحب نے, ریلیف کمشنر صاحب نے اور کمشنر اور باقی جو وہاں کی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن, پولیس, پاکستان آرمی, آج ٹائملی وہاں پہ تمام انتظامات مکمل تھے. اور جس وقت وہ گیج وہاں پہ رواز ریلوے برج کو بریچ کیا تاکہ جھنگ شہر کو اور وہاں کے جو شہری علاقے ہیں ان کو محفوظ کیا جائے. یہاں سے تقریباً 1 لاکھ سے 1.5 لاکھ کا پانی تقریباً 13 سے 14 دیہات جن کی آبادی رفلی 20 سے 25 ہزار نفوس پہ مشتمل ہے وہاں سے ہوتا ہوا, اور جن میں بڑے جو گاؤں ہیں اگر میں اس میں آپ کو نام بتا سکوں تو یہ پکے والا, چک نور شاہ, مگیانا اور اسی طرح کے اور دیہاتوں میں سے یہ ہوتا ہوا پانی اس وقت دوبارہ اپ سٹریم ترمو میں یہ پانی جا رہا ہے. ترمو کی کیپیسٹی میں نے آپ کو پہلے بھی شیئر کی کہ ڈاکیومنٹڈ کیپیسٹی اس کی 8,35,000 کیوسک کی ہے. ہمیں بہت یقین ہے کہ انشاءاللہ ہمارے ترمو ہیڈ کو کوئی ایز سچ ایشو نہیں بنے گا اور یہاں سے پانی سیفلی پاس ہوگا. اس وقت ترمو پہ گریجولی پریشر وہ بڑھ رہا ہے اور یہ جو پانی ہے رائزنگ ٹرینڈ میں ہے. لیکن ڈاؤن سٹریم ترمو اگلا جو ہمارا مین چیلنج ہے وہ جو ہمارا گڑھ مہاراجہ برج ہے NHA کا. میں نے صبح بھی آپ سے بات شیئر کی کہ وہاں پہ ہمیں اپریہنشن ہے کہ جو اس کا سپین ہے وہ تقریباً 1.2 ٹو 1.3 کلومیٹر پہ مشتمل ہے اور شاید وہ اتنا پانی برداشت نہ کر سکے. لیکن ایک وائٹل انسٹالیشن ہے ہماری. NHA کے چیئرمین صاحب خود پچھلے 48 سے 72 گھنٹے سے اس پلاننگ کا میں ہمارے ساتھ تھے, اور رات یہ دوبارہ چیف سیکرٹری پنجاب نے اور ریلیف کمشنر پنجاب کی سربراہی میں جو ہماری کانفرنس ہوئی اس میں یہ ڈیسائیڈ ہو گیا تھا کہ ہم نے نہ صرف اس وائٹل انسٹالیشن کو بچانا ہے بلکہ باقی جو ملکہ علاقے ہیں ان کو بھی, اور پانی زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کو رستہ دینے کے لیے ہمیں جو جھنگ شور کوٹ شاہراہ ہے NHA اس کو ہمیں بریچ کرنا ہے. اور یہ بھی بریچ اب سے جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو 2 گھنٹے پہلے یہ بریچ کو ممکن بنایا گیا. پانی سیفلی ابھی وہاں سے ڈسچارج ہو رہا ہے. اب یہ اگلا جو پڑاؤ ہوگا اس کا یہ ہیڈ محمد والا اور ملتان ضلع اس میں آئے گا. ملتان کی ایڈمنسٹریشن پوری طرح سے تیار ہے, انہوں نے انخلاء کو آلریڈی یقینی بنا لیا ہوا ہے اور انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے کہ یہ سیفلی پانی اگلے اپنا وقت لیتے ہوئے یہ بالآخر پنجند کے مقام پہ جا کے پھر آگے سندھ میں داخل ہو. تو یہ چند وہ ایسی فیکٹس تھے جو آپ کے سامنے رکھنا ضروری تھا. باقی میں نے صبح آپ سے جو میجر چیزیں بتائی, اب ہر گھنٹے میں ہماری تمام جو اسٹیٹسٹکس اور فگرز ہیں, ڈیٹا وہ چینج ہو رہا ہے. اور بدقسمتی سے یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ 3 بڑے دریا سپر فلڈ میں ہونے کی وجہ سے پنجاب گورنمنٹ کو ایک چیلنج ضرور درپیش ہے. لیکن آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ محکموں کی, چیف منسٹر پنجاب کی اور ایڈمنسٹریٹو سیٹ اپ کی کاوش میں کسی قسم کی کوئی وہ فرق نہیں ہے. میں آپ سے یہاں یہ بھی ذکر کرتا چلوں کہ انفارچونیٹلی ابھی تک 28 ڈیتھس رپورٹ ہوئی ہیں اس اسپیل میں, اور ان تمام ڈیتھس میں کوئی ایک بھی سنگل ڈیتھ ایسی نہیں ہے کہ جو ریسکیو کال ہوئی. بے شک ہمارے یہاں سینٹرل کنٹرول روم میں یا اضلاع کے کنٹرول روم میں ریسکیو 1122 یا سسٹم کے کسی بھی چینل سے ریسکیو کی کال ہوئی اور وہاں پہ رسپونڈ نہ کیا گیا اور خدا نخواستہ ڈیتھ ہوئی, کوئی ایک بھی ایسا واقعہ نہیں ہے. یہ 28 کے 28 واقعات میں میجورٹی آف دا انسیڈنٹس گجرانوالہ ڈویژن کے ہیں. یہاں پہ فلیش فلڈنگ ہوئی, یہاں پہ اربن فلڈنگ ہوئی, اور اس میں جو انڈر واٹر دیہات آئے یا علاقے آئے وہاں پہ کوئی اپنے طور پہ والنٹریلی کسی نے کوئی کوشش کی گزرنے کی یا کسی طرح کوئی ایکسیڈنٹلی, جو یہ جتنی ڈیتھس ہیں یہ ایکسیڈنٹل ڈیتھس ہیں.